بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سبق جہاں سے شروع ہو رہا ہے وہاں سے پڑھاؤں گا اور پھر آخر میں ایک مرتبہ مکمل تقدیم کہلواؤں گا۔ آج کا جو سبق شروع ہو رہا ہے حرف واو سے، ایک مطلب پڑھیے گا واد۔ جی اب اس کے اندر ممکن ہے غلطی میں آج کا تھوڑی سی توجہ ہو ذرا، وہ اس کو بعض دال کی آواز سے پڑھ جاتے ہیں، دعا بعض پڑھ جاتے ہیں زوا، یہ زا کی آواز یہ بھی نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارے یہاں ممکن ہے غلطی جو چل رہی ہے ولزالین، یہ زوا نہیں ہے۔ یہ دونوں جو غلطیاں ہیں مخرج کی غلطیاں ہیں، بلکہ جزری کے حوالے سے شارحین نے اس کے اندر باقاعدہ یہ بات بڑی قابل توجہ فرمائی ہے۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ باقی حروف میں عموماً صفات کی غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن یہ جو حرف واد ہے اس میں عموماً مخرج کی غلطی ہوتی ہے۔ صفات موٹا ہونے والا اس کا خاص اہتمام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو مخرج ہے وہ اس کا گڑبڑ ہو جاتا ہے، اور یہ زیادہ خطرناک ہے کہ ہمارا مخرج بدل گیا معنی بدل جائے گا۔ تو اس کی بڑی توجہ کی ضرورت ہے ساروں کو درست کرنے کی۔ یہ کوئی ایسے نہیں کہ کوئی کہہ لیا چاہیے ہمارے جو فلاں اس طریقے دال پڑھتا ہے وہ فلاں ہے، جو زا پڑھتا ہے وہ فلاں ہے، تو یہ تو غلط ہے۔ مخرج کا لحاظ رکھ کے پڑھیں، کوئی ایک دوسرے کی پہچان بنانے کی اس کو ضرورت نہیں ہے۔ جیسے اس کو صحیح کرنے کا طریقہ حمزہ ساکنہ لگا کر او پڑھیے، جی یہ لٹکا ہوا پیچھے لکھا او یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر آواز آئے غور کیجیے گا غلطی یہ زا کی آواز ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کس کی آواز ہے؟ دال کی۔ دال میں آواز پڑھیں گے تو خود بخود رک جائے گی، رخوت والی صفت استطالت کی صفت پتہ ہی نہیں چلے گا۔ زا میں چونکہ نرمی ہے، اگر ضا کے مخرج سے پڑھ جائیں گے اس میں بھی نرمی ہے، رخوت والی صفت ہے، اس میں بھی رخوت ہے، اس لیے ان دونوں میں مکس ہو جاتا ہے زیادہ۔ بعض پڑھ جاتے ہیں بلا زو تو وا کے مخرج سے، بعض زا پڑھ جاتے ہیں، تو آواز کو سنیے گا غلط اور صحیح۔ از بولیں یہ کس کی آواز ہے؟ زا کی۔ اب مخرج کی صحیح آواز سنیے گا او، یہ چھوڑنا نہیں، او وہ چھوڑنا نہیں ہے، پکڑنا او، زبان وہیں لگائے رکھنی ہے مخرج سے، دیکھیں ایسے او چھوڑنی نہیں۔ اب یہیں سے حرف کو پڑھیں گے اور کیجیے گا، اب میں آواز کو روکوں گا نہیں بیچ میں، او سمجھ آ گیا؟ اس کو اس طریقے سے درست کرنے کی کوشش کرنی ہے مخرج کے حوالے سے۔ اور مخرج جب تک صحیح نہ ہو اور صحیح معلوم بھی نہ ہو ویسے مشق کرتے رہیں تو درست، کیونکہ ہر حرف کا جو مخرج وہ متعین ہے، اور حرف کے نکلنے کی جگہ کس نے متعین کی ہے، کس نے بنائی ہے پتہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ کس نے؟ ہمیں غلط فہمی ہوتی ہے، قاری صاحب ایسی باتیں کرتے ہیں، قاری صاحب کی بات، قاری کی باتیں نہیں ہے بھائی۔ چلو چھوٹی سی بات سنا دو اسی پر، جیسے ایک مناظرہ ہوا تھا، سنا ہوگا، بس مختصر اشارہ دے رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ سب چیزوں کا خالق ہم خود ہیں، صانع ہم بناتے ہیں،
مسلمانوں نے کہا نہیں، ہر چیز کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ بس چھوٹی سی مثال، اور وہ بھی مخرج پر۔ مسلمانوں نے کہا بھئی ہمارے اللہ کی ذات نے، جو ہمارا رب ہے، با، کیا؟ با، دونوں ہونٹوں کے ملنے سے یہ پیدا ہوتا ہے۔ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ دونوں ہونٹوں کے ملنے سے۔ یہ تو ہمارے رب نے اس کو اس طرح پیدا کیا کہ جب دونوں ہونٹوں کو ملاؤ گے تو یہ حرف ادا ہوگا، با، بولے ہمارے رب نے اس کو یوں پیدا کیا۔ اب آپ کہتے ہو کہ ہم سانے ہیں، تو اللہ ہمارے رب نے تو اس کو یوں پیدا کیا، اب آپ ہونٹوں کو ملائے بغیر آپ با کو پیدا کرو۔ پڑھو بھئی، ہونٹوں کو ملائے بغیر با پڑھو۔ پیدا ہوا، کہہ دو سبحان اللہ، اونچی آواز سے۔ مخرج سمجھا رہا ہوں کہ مخرج کاریوں نے نہیں بنائے، ہر حرف کے پیدا کرنے کی جگہ کس نے بنائی ہے؟ اللہ نے کی، اللہ کی بات، اس کو سمجھو۔ باپ ہونٹوں کو ملائے بغیر کوئی نکال کے دکھائے، نہ کوئی اور کاری کہیں اور سے پیدا کر کے دکھائے، نہیں نکلے گا۔ تو اس لیے مخرج کے مطابق اس کو پڑھنا ضروری ہے۔ پھر مخارج کی بحث ہے کہ وہاں پر انشاءاللہ مزید تفصیل عرض کروں گا۔ جی، تو واد کی بات، یہ پہلے پڑھ چکے۔ اس کو نکالنا ہے، یہ حلق ہے نا، اندر سے نکالنا ہے، درمیان ہے وسط حلق، تو یہ درمیان میں جو پڑا ہوا حرف بڑا مشکل ہوتا ہے تھوڑا سا، خاص طور پہ یہ عین بہت تنگ کرتا ہے، ایسا ہے نا۔ تو اس کو نکالنے کا طریقہ کہ ہم رسہ پھینکیں گے، کیا بولیں؟ رسہ پھینکیں گے، پھر رسے کے ساتھ اس عین کو پکڑ لیں گے، پھر بار نکالیں گے۔ ابھی رسہ پھینک رہا ہوں پکڑنے کا، کیسے؟ بولے یہ رسا چلا گیا، اس کو پکڑنے میں بولو، پھر بولو ابھی اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اب آخر ہم میں پورا پڑھوں گا، اس کو پکڑ کے ہم نے نکالوں گا اسے، پھر اس طرح نکالنا ہے، آواز کو بیچ میں توڑنا نہیں، یہ اس کا نکالنے کا طریقہ ہے۔ کیسے ذرا غور کیجیے گا۔ اس طرح پریکٹس کریں گے، اس میں انشاءاللہ بہتری آئے گی۔ اچھا، اس کو عین کے آواز کو بعد عین اور غین کو یوں پڑھیں، عین غین یا عین غین، اس طرح نہیں ہے۔ اس اشارے کا مطلب کیا ہے کہ بیٹا عین ایسے لکھا ہوتا ہے، یوں اشارہ کریں گے لکھنے کا بھی، تو اس کو یہ بھی اشارہ آ جائے گا بھی، یوں آواز کو یوں گھمانا ہے، آواز کو ایسے نہیں، آئی یوں نہیں ہے، دوسرے کو موٹا جب پڑھنے لگتے ہیں تو کو، یہ کیا ہوا، یہ باریک کاف کو موٹا کر دیا، کو مخرج بدل گیا ہے، تو یہ کو نہیں ہے، ایک ہے قوف، دوسرا باریک ہے کاف، ٹھیک ہے، کا، تو اس کو صحیح کرنے کی مثال کیا ہے، کا کا
بولو نا کاکا. یہ جب کاکا بولیں گے تو پھر یہ کاف ادا کرنا صحیح ہو جائے گا، کیونکہ یہاں پر کوئی کہہ نہیں کہے گا. کاکا تو کیا ہے؟ کاف. لام. آواز ناک میں ہے. لانا. لام. میم. آواز ناک میں جائے. می یوں نہ ہونا. میم. ایم ای. بولو بولو نا، کیا تلفظ بنتا ہے؟ می نہیں. سمجھ گیا بچوں؟ ہاں، آج کے بچوں کو اس طرح سمجھانا آسان ہے. می نہیں، کیا ہے؟ می. تو یہ بھی می ہے. اگر می پڑھیں گے تو بیچ میں ایک نون اضافی ہو جائے گا. سمجھ گئے؟ می. اس کو می پڑھنا ہے اور میں یوں میں نہیں پڑھنا. یہ آواز یوں محسوس ہوئی. میں یہ مجھول ہے. میم. نون. ناک میں نہ جائے. نو مجھول بھی نہ ہو. نو بال. تو یہاں پر نو بال نہیں کرنا. ٹھیک ہے. نون. ہونٹوں کو 2 مرتبہ گول کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ 2 مرتبہ. اور اس کا اصل جو مخرج ہے واؤ کا، پہلی مرتبہ ہونٹوں کو گول کرنا ہے. کیا؟ یہ. اور بچوں سے غلطی کیا ہوتی ہے؟ واؤ میں نے صحیح گول کیے ہیں. واؤ تو یہ بعد میں تو گول خود بخود ہو جاتے ہیں. پہلے مرتبہ گول کرنا، یہ ہے اصل مخرج. توجہ سے. واو. یہ پہلی مرتبہ گول کیسے ہوں گے؟ جب آپ اس حرف کو ادا کرنے کا ارادہ کریں گے تو ارادہ کرتے ہی آپ پہلے ہونٹوں کو گول کریں. کیسے؟ ابھی صرف ارادہ کریں. بولو کیسے بھی؟ یہ ارادہ کیے تو ہونٹ گول ہو گئے. یہ ہے اصل اس کا مقصد. واو. اچھا، ایک اور غلطی اس میں. واو یہ او ہو جاتا ہے. یہ او نہیں ہے. قاعدوں میں لکھا ہوتا، بعض قاعدوں پہ آگے کوئی جزم لگی، حمزہ لگا ہوتا ہے، بعض پہ کچھ لگا ہوتا ہے. تو دوسرے واو پر جزم ہے، ساکن ہے دوسرے. تو دوسرے واو پہ ہونٹوں کو گول کر کے آواز بند کر دیں گے. واو. ہونٹ گول، آواز بند. جی. ہا. حمزہ. یا. جی 14 کافی ہے جی اتنا. مزید انشاءاللہ اس کو ایک مرتبہ پھر کل انشاءاللہ